بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک بحران میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ دینی لیڈرز ہوں، علماء کرام، سیاسی ہوں، یا گھروں کے سربراہان ہوں، عام رعایا ہو، یا گھر والے ہوں جن میں شوہر، بیوی، ماں باپ، بچے، ہم سب ایک ایسے بحران کا شکار ہیں، لگتا ہے ایسے کہ شاید ہم اس بحران سے نکل نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی ایسی رہنمائی دی ہے جس سے ہم ہر قسم کے بحران سے نکل سکتے ہیں۔ اور آج کا جو بحران ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ ہے اخلاقی بحران۔ اخلاقیات میں ہم اتنے گر چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ مزید پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ ہماری اسلامی حکومتوں پر عام رعایا کا کوئی اعتماد رہا ہے، اسی طرح جو ایک بہت بڑا گیپ دیکھ رہے ہیں ریلیجس جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان کے درمیان اور عام جو لوگ ہیں، عام رعایا ہے، اسی طرح گھروں کے اندر شوہر، بیوی، بچے، والدین، ان کے درمیان جو ایک ڈسٹنس آ رہا ہے، اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے جیسے ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارا محلہ جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ بھی ہمیں ایک عجیب سا فقدان نظر آ رہا ہے۔ وہ کمیونیکیشن نہیں ہے جو کسی وقت میں ہوا کرتی تھی، آپس کا اتفاق، اتحاد، محبتیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ سے جاتی جا رہی ہیں۔ تو اس سب کو اگر جمع کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی مصیبت آ رہی ہے جس کا ہمارے پاس حل نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس فقدان کو کیسے حل کریں؟ اس میں ہمیں گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ اور گائیڈنس صرف ہمیں ملتی ہے قرآن سے۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف رجوع کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے اس بحران کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ نمبر 17، آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن، یہ قرآن ہے جو آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، جو آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دو ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ سب کو بشارت نہیں ہے، ان کو بشارت ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اگر آیت کا آخری حصہ لیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اجر اس دنیا کا نہیں ہے، وہ ہے آخرت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں ایسی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہمارے سب کانشیس سے، ہمارے دماغ سے آخرت کی حقیقت وہ آہستہ آہستہ ماند پڑتی جا رہی ہے۔ آخرت پر ایمان جو ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہم بے شک کہتے رہے کہ نہیں جی ہمارا بڑا پکا ایمان ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ورنہ یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اب اللہ سبحانہ کا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے، مومنین کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ ان کے لیے اجر کبیرہ، بڑا اجر ہے۔ اب یہ نیک اعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ذمہ دار ہیں کس چیز کے، کہاں کہاں ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں، اس حدیث کو اگر سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے اس سماجی بحران، سیاسی بحران، دینی بحران، ان سب کا حل ہمیں مل جائے گا۔ وہ حدیث صحیح بخاری کی، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ فالامام الذی علی الناس راعٍ، اور امام جو لوگوں کے اوپر نگہبان ہے، یعنی ہمارا امیر، اس ملک کا سربراہ، وہ ہم پہ نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ فالامام الذی علی الناس راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، اور وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے متعلق کہ رعایا اس کے دور میں کیسے رہی، خوشحال، اس کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، اس کے لیے دعا کرتی تھی، یا ہاتھ اٹھاتی تھی اور اس کے لیے بد دعا کرتی تھی۔ تو یہ ہر لیڈر جو ملک کا سربراہ ہے، اس کو اپنے ارد گرد سے یہ خبریں لینی چاہیے کہ عوام اس کے متعلق کیا رائے رکھتی ہے، وہ دعائیں سمیٹ رہا ہے لوگوں کی یا بد دعائیں سمیٹ رہا ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں
پھر الرجل رائن علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ایک مرد وہ نگہبان ہے علی اہل بیتہ اپنے گھر والوں پر، اور اس سے اس کی رعیت یعنی جس کا اس کو اللہ نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب یہ اہل بیت، اس میں بیوی بچے جو بھی گھر میں رہتے ہیں، اور اگر والدین وہ بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کی ذمہ داری میں، وہ بھی آپ کی ذمہ داری میں۔ آپ کا تعلق آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کا تعلق آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کا تعلق آپ کے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کا آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اب یہاں سے بلکہ اس سے اگلا بھی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو کیٹیگری بتائی، المرأۃ رعیۃ، کہ ایک عورت وہ نگہبان ہے، ہی رعیۃ علی اہل بیت زوجہا و ولدہ، کہ ایک عورت وہ نگہبان ہے علی اہل بیت زوجہا، ایک روایت میں بالغ ہے یعنی اپنے خاوند کے گھر والوں پر وہ نگہبان ہے، اور اس کے بچوں پر بھی وہ نگہبان ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پہ مرد کا بھی بتا دیا، عورت کا بھی بتا دیا، مرد اپنے گھر والوں پر اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں پر اور اس کی اولاد پر۔ تو ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ عورت نگہبان ہے اہل بیت زوجہا و ولدہ، اور اس کی اولاد، یہ نہیں کہا کہ ولدہا کہ اپنی اولاد پر، نہیں، بلکہ کیا کہا تاکہ ایک اور جو ہے، جو آج کل ہمارے ہاں یہ سوتیلی ماں والا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے بچوں کے متعلق بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ شوہر کے بچے اس عورت سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی دوسری بیوی سے بھی ہو سکتے ہیں، تو جتنے بھی بچے شوہر کے ہیں وہ خواہ اس بیوی سے ہیں یا دوسری بیوی سے ہیں، جو بیوی اس وقت موجود ہے اس سے ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ کہیں اس نے اپنے جو اس کی بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور جو دوسری بیوی سے بچے ہیں ان کے متعلق کوئی فرق تو نہیں کر رہی، یہ اللہ کے سامنے جواب دے ہے۔ اعلی اہل بیت ہی، اور اگر بیت زوجہا، اگر اس کے خاوند یعنی اس کے شوہر کے والدین غریب ہیں اور وہ بھی اپنے شوہر کے گھر میں آ کے رہنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بھی اس عورت کے اوپر آتی ہے، اس بیوی کے اوپر آتی ہے کہ وہ ان کا بھی ویسے ہی خیال رکھے، ان کا بھی خیال رکھے۔ یہاں پہ ہمیں یہ نہیں کہا، کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ عورت اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، اپنے بچوں کا خیال رکھے، لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرأۃ رعیۃ علی اہل بیت زوجہا و ولدہ، کہ ایک عورت ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، اور وہ ذمہ داری کی کیا ہے کہ اپنے شوہر کے بچے خواہ وہ اس سے ہوں یا دوسری بیوی سے ہوں، اور جو بھی اس کے گھر میں رہتا ہے خواہ وہ اس کے ماں باپ ہوں، اگر اس کی کوئی بہن ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے، وہ بھی کسی مجبوری سے اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی کیا ہے، اس بیوی پر ہے جو اس وقت اس کے گھر میں موجود ہے یا جس گھر میں بھی اس کے والدین موجود ہیں بہن۔ دیور کا معاملہ، جیٹ کا معاملہ، یہ بالکل، کیونکہ اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف بتا دیا کہ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ زہر ہے، بھابھی کے لیے وہ زہر ہے، وہ وہاں پہ نہیں رہ سکتے، الا کہ کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ کچھ دنوں کے لیے آگے مطلب کچھ جھگڑے میں یا کسی اور معاملے میں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ وہ بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ اب ان کے درمیان مسئلہ کیا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ بچوں کا بھی ذکر ہو گیا، شوہر کا بھی ذکر ہو گیا، اب ان کا ایک اجتماعی مسئلہ دیکھ لیں، جو امام ہے، جو گورنر ہے، جو ملک کا صدر ہے، یا وہ سیاسی لیڈر ہے، وہ دینی لیڈر ہے، اب ان سب میں یا وہ گھر کے ذمہ داران ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی کیٹیگری جو ہے العبد رجلی رائن علی مال سیدہ وہو مسئول عنہ، اور جو غلام ہے، جو کام کرنے والا ہے، وہ اپنے مالک کے مال کے اوپر وہ نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو، خبردار ہو جو کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب جو یہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے زبان، جس کی وجہ سے یہ بحران آ رہا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ عقیدہ آخرت کے اوپر، کہ ہم سے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر دھول پڑتی جا رہی ہے اور آخرت کے اوپر ہمیں ایمان نہیں رہا، ہمارا کمزور ہو گیا ایمان۔ اور اس کے بعد کیا کچھ آتا ہے؟ شیطان اسی وقت اپنے حملے زوردار کرے گا جب تمہارے اندر سے ایمان اس کی کمی ہوگی، اس کا لیول نیچے آئے گا، قرآن سے اور حدیث سے آپ کی دوری ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ اسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 53 اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہہ رہے ہیں؟ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو کہ جب بات کریں تو اچھی بات کریں، اچھی بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ناچاکی ڈالتا ہے ان کے درمیان۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا
عدو دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہو کہ بات کرو تو اچھی کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کی زبان، کچھ الفاظ ایسے نکلتے ہیں جس سے شیطان کو بڑی تقویت ملتی ہے، اور میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا جو ان دنوں میں پولیٹیشنز ہوں، اور اب تو دینی طبقے میں بھی کچھ یوٹیوبر کہہ لیں یا کچھ مطلب نئے جو دین کو سیکھ کر آ کے پروگرام کر رہے ہیں، وہ ایسے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگ اگر آج سے ہم 20-22 سال پیچھے جائیں تو ہم اپنے دوستوں میں بھی وہ الفاظ بیان کرتے ہوئے سوچا کرتے تھے کہ یار یہ لفظ جو ہے نا یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو، اور گھر میں تو کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ یہ والے الفاظ ہم گھر میں استعمال کریں جو آج کل عام طور پہ سن رہے ہیں۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم لڑکیوں کے منہ سے بھی سن رہے ہیں، لڑکوں کے منہ سے بھی سن رہے ہیں، ماں کے منہ سے بھی سن رہے ہیں، بھابھی کے منہ سے بھی سن رہے ہیں، دیور کے منہ سے بھی، ہر ایک سے سن رہے ہیں۔ ان میں ایک لفظ ہے، باقی تو میرے لیے بہت مشکل ہے الفاظ کو دہرانا، جیسے یار مت کرو، یہ یار میں نے مطلب اتنی متعدد مرتبہ سنا لڑکیوں کے لڑکوں کے، اور یہ لفظ آج تو ان کے لیے بہت معمولی سی بات ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 200 میں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہارے درمیان ناچاکی ڈالے یا تمہیں اندیشہ ہو، نزغن ناچاکی یعنی واقعی جس کو ناچاکی کہتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اللہ کی پناہ لو، اللہ کی پناہ لو۔ کیوں؟ کیونکہ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو جب بھی غصے میں یا عام حالات میں آپ کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکلیں تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ پڑھ لیا کرو، اور یا تو لیفٹ سائڈ پہ تھوک بھی دیا کرو، تھو کر کے 3 دفعہ کر دیا کرو۔ سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ پرائیویٹ لائف میں گھروں، میاں بیوی، بچے، باپ ماں، ان کے درمیان وہ رسپیکٹ، ذرا سی بات پہ باپ کا آگ بگولا ہو جانا، ذرا سی بات کے اوپر اولاد کا کھڑے ہو جانا، یہ ذرا سی بات یہ بات کو کہاں کا کہاں لے جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اعمال ضائع۔ پھر اکثر یہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں آیا کہ ہم کسی کی سائیڈ لے لیتے ہیں، رشتہ داروں میں جب کوئی معاملہ چلتا ہے تو ہم ایک سائیڈ لے لیتے ہیں۔ اب وہ سائیڈ زیادہ تر کس کی لی جاتی ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں، سورۃ تغابن، سورت نمبر 64 اور اس کی آیت نمبر 14، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہارا جوڑا یعنی مرد کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوہر اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم تو تم ان سے خبردار رہو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جھگڑا ہو گیا اولاد میں، ساس سسر کے سامنے دو میاں بیوی آپس میں جھگڑے ہوئے، تو دیکھنے میں آتا ہے ساس بہو کا اصل میں مسئلہ کہاں سے چلتا ہے؟ جب بھی ماں اپنے بیٹے کی سائیڈ لے گی اور نہ حق لے گی تو دوسری طرف بھی کوئی عورت ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگے، یا گلی میں محلے میں کوئی جھگڑا ہو گیا اور بغیر تحقیق کے ہم نے جا کے اپنے بھائی کی طرفداری کی، اپنے باپ کی طرفداری کی، اپنے بیٹے کی طرفداری کی، یا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بچوں نے ایک سائیڈ لے لی، دوستوں میں جھگڑا ہو گیا تو ہم نے دوستوں کی سائیڈ لے لی۔ حقیقت جانے بغیر یا حقیقت سامنے بھی آ جائے تو زبان کو مروڑ کے اپنے والوں کی سائیڈ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں رہا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 135 135 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو کونوا ہو جاؤ، قوامین ذمہ دار، رسپانسبل، بالقسط حق کے ساتھ، یعنی حق کی رسپانسبلٹی کو قبول کرو، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے۔ گھر میں جھگڑا ہو، باہر جھگڑا ہو، ایک طرف تم خود ہو اور تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو جائے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف بھی جاتی ہو، أَوِ الْوَالِدَيْنِ، اور اگر تمہارے والدین کے خلاف بھی جاتی ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور تمہارے اپنے اقارب کے خلاف بھی جاتی ہو، اس میں اولاد بھی ہے، بھائی بھی ہیں، اس میں کزنز بھی ہیں، کسی کے خلاف بھی بات جاتی ہو، تو آپ نے کیا؟ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ شہداء للہ، کہ گواہی دینی ہے تم نے اللہ کی خاطر، تو وہ گواہی ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف جائے، ماں باپ کے خلاف جائے یا عزیز و قارب کے خلاف جائے۔ اس لیے جب بھی ایسا ہو، خاص طور پہ گھروں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ میرا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوا یہاں پہ بھی اور باہر میں، مطلب ایک میں نے ایسا گزارا وہاں پہ بھی، جو اکثر جھگڑے آتے ہیں، گھروں کے جھگڑے آتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے آتے ہیں، تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ان کی صلح صفائی کرائی جائے، اگر دیکھیں بات بڑھ گئی ہے تو ساس نے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی ہی طرفداری کرنی ہے، سسر نے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی ہی کی طرفداری کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا علم نہیں ہے۔ حق کو حق کہنا، غلط کو غلط کہنا ہمارے اندر سے نکل گیا، ہمارے اندر سے نکل گیا، جس کی وجہ سے آج گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں،
یہی حال محلوں کے اندر ہے، یہی حال صوبوں کے اندر ہے، یہی حال ایک بڑی حکومت کے اندر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہ سیاسی پارٹیاں، ان کی پارٹی غلط کرے صحیح کرے، انہوں نے اسی کا ساتھ دینا ہے۔ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کے لیے آج ہمارے پاس ایسے لوگوں کا فقدان ہے، بحران ہے، جو عزیز و اقارب کو چھوڑ کر حق بات کہیں، جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کر حق بات کہیں، فقدان ہے۔ ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری بچت کیسے ہوگی، اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 105 105 یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جان کی فکر کرو، تم پر تمہاری جان کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہے اگر تم ہدایت پر ہو۔ تمہیں گمراہ انسان، وہ تمہارا بیٹا ہو، تمہارا باپ ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہارا شوہر ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا سیاسی لیڈر ہو، تمہارا دینی مذہبی لیڈر ہو، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پر ہو۔ اور ہدایت اس وقت ہوگی جب حق بات کو حق بات کہوگے، باطل کو باطل کہوگے، پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا عمل کرتے تھے۔ اس لیے اپنی جان کو بچاؤ، اور جان کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خطبہ جمعہ ہو، وہ نکاح کا خطبہ ہو، وہ حاجت کا خطبہ ہو، ایک خطبہ دیتے تھے، کچھ آیتیں پڑھتے تھے، اس کے اندر ایک آیت جو سورہ احزاب سے ہے، وہ کیا ہے 70 71 72 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور حق بات کہو، سیدھی بات کہو۔ یہ کہیں گے تو کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہوں کی معافی، ہماری کوتاہیوں کی معافی اسی وقت ہوگی جب ہم حق بات کہنا سیکھیں گے، حق بات کے لیے ڈٹنا سیکھیں گے، خواہ ہمارے سامنے ماں باپ آ جائیں، خواہ ہمارے سامنے اولاد آ جائے، بہن بھائی آ جائیں، عزیز و قارب آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، یا اپنے جان ہی سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ گواہی میرے خلاف جائے گی، تو ہم اس کو کبھی بھی نہ چھپائیں، اس کو کبھی بھی نہ چھپائیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔